الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد و صلات کے بعد گزشتہ چند نشستوں سے ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے، اور پچھلی نشستوں میں ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قدر و منزلت، آپ کے حق میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی نظر میں آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، یہ ہم نے سماعت کر لیا۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں امیر معاویہ کا کیا مقام تھا یا کیا مرتبہ تھا، یا آپ کیسا ان کو سمجھتے تھے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ چنانچہ آج 8 رمضان المبارک 1443 ہجری بمطابق 10 اپریل 2022 اس سلسلے کی اگلی نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تو ویسے ہی خلافت کے امور کو سر انجام دینے کا بہت کم وقت ملا، کیونکہ آپ نے کم و بیش تقریباً 2.25 سال ہی جو ہے وہ خلافت فرمائی، اور اس دوران آپ کو ایک دن بھی آرام، چین اور سکون کا حاصل نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد ہی مملکت اسلامیہ میں مختلف فتنوں نے سر اٹھا لیا تھا۔ کہیں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، یعنی زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ، کہیں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ، پھر اندرونی فتنوں کے مسائل، بیرون ملک بھی جو دشمنان اسلام تھے ان کی مختلف سازشیں اور منصوبہ بندیاں وہ بھی آپ کو درپیش تھیں، پھر جو ملکی نظم و نسق، حکام کی نگرانی، ان کا احتساب، مالی انتظامات، فوجی انتظامات، ان کی تربیت، اسی طریقے سے بیرون ملک جہاد فی سبیل اللہ کے معاملات، ان کو جاری رکھنے، پھر ان کے لیے فوجی سامان کی جو ہے وہ بر وقت فراہمی، اور جو مدینہ کی ریاست تھی اس کو مزید آگے پھیلانا، مطلب اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں آپ کو درپیش تھیں۔ آپ اکیلے اس تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت حال میں آپ کو کہاں مطلب اتنا جو ہے وہ سکون کا سانس نصیب ہوتا۔ چنانچہ اس کے باوجود آپ نے خلافت کی وسعت میں بڑی توجہ کی، اور اسلام کو پھیلانے کے حوالے سے مختلف وفود مختلف علاقوں میں بھیجے، عرب سے باہر بھیجے، اور پھر جہاں اسلام کے خلاف لڑائیاں ہوئیں وہاں بھی آپ اپنی فوجیں بھیجتے رہے۔ چنانچہ عراق، شام، نادین،
قوج، مکران اور زارہ وغیرہ کے علاقے آپ کے دور خلافت میں ہی فتح ہو کر خلافت اسلامیہ میں شامل ہو گئے تھے۔ اب یہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو تقریباً 2.25 سال کا جو دور تھا، اس دور میں بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل خدمت کرتے رہے خلیفہ اول کی، اور مختلف جنگوں میں، مختلف مہموں میں آپ تشریف لے جاتے رہے، یہاں تک کہ روایتوں میں ایک روایت یہ بھی آتی جو کہ مشہور نہیں ہے لیکن روایت پھر بھی موجود ہے کہ جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو مارکا ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، تو مسیلمہ کذاب ابتدائی طور پہ آپ ہی کی تلوار سے زخمی ہوا تھا۔ جی ہاں، جو کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو نیزہ مار کے زخمی کیا تھا یا واصل با جہنم کیا تھا، لیکن اس کو مارنے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیش تھے۔ لیکن یہ بات جیسا کہ میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ بغض معاویہ کی وجہ سے ان تاریخی واقعات میں حضرت امیر معاویہ کے نام کو بالکل ہی وہاں سے صاف کر دیا گیا اور آپ کے بارے میں نہیں بتایا گیا، حالانکہ امیر معاویہ بھی اس جنگ میں، جنگ یمامہ میں شامل تھے، اور آگے بڑھ کے لڑنے والوں میں، یعنی وہ جو مسلمہ کذاب کا جو قلعہ تھا یا پناہ گاہ تھی، اس کے اندر گھس کر لڑنے والوں میں، آگے لڑنے والوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ گویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک تربیتی دور تھا جس میں آپ نے اسلام کی کما حقہ خدمت سر انجام دی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں بھی خدمت دین کے لیے پیش رہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مطمئن کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق جو معمولی باتوں پر گرفت فرماتے تھے، ایسی گرفت کہ اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، یعنی آپ لوگوں کو کسی منصب پر فائز کرنے کے لیے، کسی جگہ گورنر بنانے کے لیے، کسی کو چیف جسٹس یعنی قاضی القضاء بنانے کے لیے اگر چھوٹی سے چھوٹی سی ذمہ داری بھی دینی ہو تو اس کی پوری چھان بین کرنے کے بعد اس بندے کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے طور طریقے، اس کا مزاج، یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو تعینات فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آپ احتیاط دیکھیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک بار آپ ایک شخص کو کسی جگہ کی گورنری کے حوالے سے جو ہے نا اس کا مراسلہ تیار کروا رہے تھے، یا تحریری جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ تیار کروا رہے تھے کہ جیسے وہ لے جا کے وہاں پیش کرتا اس کو گورنری پر رکھ لیا جاتا۔ تو عین اسی وقت جب آپ یہ لکھ رہے تھے اور وہ اسی شخص کے گھر میں ہی آپ موجود تھے، تو اتنے میں وہ جو جس کو گورنر مقرر کیا جا رہا تھا اس کا بچہ، ایک بچہ یا دو بچے دوڑتے آئے اور اپنے باپ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بچے عام طور پہ عزت کرتے ہیں، ابو تھوڑے پیسے دے دو، ابو یہ چیز دے دو، ابو بات سنو، ابو یہ کام ہے، ابو وہ کام ہے۔ بچوں کو تو کسی معاملے کی نزاکت کا پتہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس نے بھی، ان بچوں نے بھی آ کے ایسے ہی کہا، تو اس شخص نے بہت بری طریقے سے اپنے بچوں کو جھڑک کر دور کر دیا، اور انداز ایسا اختیار کیا کہ جیسے وہ ایک بہت باروب شخصیت ہے اور بڑی سختی سے پیش آنے والا آدمی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اپنے سگے بچوں کے ساتھ یہ اس طرح کا برتاؤ رکھتا ہے، تو آپ نے اس مراسلہ لکھنے والوں کو کہا کہ رک جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اے شخص، میں تجھے گورنر نہیں بنا سکتا، تیری گورنرشپ کینسل کر رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تو چھوٹے بچوں سے پیار نہیں کرتا
اپنے بچوں تک سے تو پیار اور نرمی کا رویہ نہیں رکھ سکتا تو اپنی رعایا اور جو عوام ہوگی اس کے ساتھ تو کیسے شفقت اور محبت سے پیش آ سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے۔ تو آپ خالد سمجھیں اس بات کو کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے شخص کو کہ جس کے بارے میں آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ وہ بچوں کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، پیار کا رویہ نہیں رکھتا، تو آپ نے اس کو گورنری دینے سے انکار کر دیا کہ یہ جب اپنے بچوں کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں رکھ سکتا تو عوام کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، رعایا کے ساتھ کیسی کرے گا؟ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کتنے سخت تھے ان معاملے میں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے کی یہ ایک خاصیت تھی، آپ کا یہ اصول تھا کہ کسی گورنر کو یا سپہ سالار کو زیادہ دیر تک، یعنی لمبی مدت کے لیے کہیں پر بھی سپہ سالار یا گورنر نہیں رہنے دیتے تھے، وقتاً فوقتاً انہیں تبدیل فرماتے رہتے تھے، کسی کو معزول کر دیتے تھے، کسی کو دوسری جگہ اپوائنٹ کر دیتے تھے، کسی کو کس جگہ بھیج دیتے تھے، ایک مقام پر اس کو سال، 1.5 سال، 2 سال سے زیادہ تعینات رہنے نہیں دیا کرتے تھے۔ اور پھر ان تمام سختیوں کے ساتھ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ایسے آدمی کو ہی گورنری کے لیے منتخب فرماتے تھے اور اس کا منصب اسے عطا فرماتے تھے جو حکومت کے انتظامی اور ترقیاتی کاموں سے واقفیت رکھتا ہو، بلکہ آپ کے گورنر کی انفرادی، جماعتی، دینی، دنیاوی، اقتصادی اور معاشی زندگی کی باریکیوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے، کیونکہ مشہور بات ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ یہ سمجھتے تھے کہ گورنر اور حاکم وقت اس کی مجموعی زندگی کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے اور پوری رعایا کی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایک شخص کو آپ نے اس لیے اس کی گورنرشپ کینسل فرما دی کہ وہ اپنے بچوں پر شفقت اور مہربانی کا برتاؤ نہیں رکھتا تھا۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کتنا اپنے گورنروں، اپنے سپہ سالاروں، اپنے جرنیلوں پر سخت نظر رکھتے تھے، گرفت رکھتے تھے۔ اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو چند اسلام کی مشہور شخصیات کے حوالے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا رویہ بتاتا ہوں اور آپ کی احتیاط بتاتا ہوں، تاکہ اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھ سکیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کتنا اعتماد کرتے تھے۔ یہ وہ تاریخی واقعات ہیں اور حدیث کے اندر یہ تمام موجود ہیں کہ کوئی اس کا انکار ہرگز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون نہیں جانتا، لسان نبوت سے، یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو سیف من سیوف اللہ آپ کے لیے نکلا، آپ کی زبان اقدس سے یہ نکلا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ غزوہ موتا، سریہ نجران، سریہ عزا، مزار کسکر، عین التمر، حسید و خنافس، شام، عراق، یرموک، حمص، بیت المقدس کی جتنی فتوحات ہیں وہ آپ ہی کے مرہون ملت ہیں، بلکہ مرتدین جتنے بھی تھے جنہوں نے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے کیے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان 2-2.5 سالوں کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس میں، جس میں جتنے بھی دین سے پھرنے والے لوگ تھے اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار تھے، ان کے ساتھ جتنی بھی جنگیں آپ کی ہوئیں ان میں فتح آپ ہی کی وجہ سے ہوئی۔ اسی لیے تو تاریخ طبری میں یہ لکھا ہے کہ ان فتوح اہل الردت کلھا کانت لخالد بن ولید، کہ ارتداد کی ساری فتوحات
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مرہون منت ہے. یعنی آپ کا کردار اس میں نمبر 1 تھا، ٹاپ پر تھے. اچھا، آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 125 لڑائیوں میں حصہ لیا تھا اور اپنی شجاعت کے، تلوار بازی کے ایسے ایسے جوہر دکھائے کہ دنیا اش اش کر تھی. آپ کے جسم پر، حضرت خالد بن ولید، آپ کے جسم پر ایک بالش یا یوں سمجھ لو کہ 3-4 انچ بھی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں تھی کہ جس پر تیروں، تلواروں، نیزوں، بھالوں، برچھیوں، چاقوؤں، خنجروں کے نشان نہ ہوں. آپ کا جسم چھلنی نہ ہوا ہو. ایسا شخص. اور پھر اس کے لیے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خالد کو تم لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ وہ خدا کی تلوار ہے جس کو اللہ نے کافروں پر کھینچا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں خالد بن ولید کا مقام یہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو مکہ میں داخل ہونے کے مختلف راستے ہیں، ٹھیک ہے نا، دخولی راستے جیسے ہوتے ہیں، داخلی راستے. تو ایک راستے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے جا رہے تھے اپنے ساتھیوں سمیت، تو دوسرے راستے سے حضرت خالد بن ولید، جو آپ جس ٹولے کی اور جس گروہ کی سربراہی کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے، وہاں سے آپ داخل ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ابو ہریرہ سے پوچھا یہ کون؟ دیکھو، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ خالد بن ولید. تو آپ نے فرمایا واہ، یہ اللہ کا بندہ بھی کیا خوب شان اور عظمت والا ہے. دیکھو کتنی زبردست طریقے سے جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، کیا اس کا انداز ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ لینے کے لیے مختلف لوگوں کے پاس بھیجا. آپ زکوٰۃ وصول کرتے کرتے حضرت ابن جمیل، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے اور ان سے زکوٰۃ کا تقاضا کیا. انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. جب واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بتائی، آپ نے فرمایا ابن جمیل کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کل تک فقیر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امیر کر دیا، تو اسے تو دینی چاہیے. اور حضرت عباس، تم جانتے ہو کہ چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، تو انہوں نے منع کر دیا، کوئی بات نہیں. اور رہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، تو اس پر زکوٰۃ کیسی؟ تم اس کے پاس گئے تو تم نے زیادتی کی. اس نے اپنا سارا سامان راہ خدا میں وقف کر دیا ہے، تیر لینے اور جناب تلواریں لینے اور جناب بھالے لینے، یعنی جتنا بھی فوجی سامان ہے اس کو لینے کے لیے اپنا سارا مال وقف کیا ہوا ہے. وہ اپنے پاس کچھ رہنے ہی نہیں دیتا، جیسے اس کے پاس تھوڑا مال اکٹھا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فوجی سامان خرید لیا کرتا ہے، تو اس کو چھوڑ. یہی خالد بن ولید سیف اللہ، شجاعت اور جانبازی کے لحاظ سے تاج اسلام کے در شہوار، بارگاہ رسالت کے گوہر تابدار، اپنے زمانے کے انتہائی با اثر اور ذی وقار بزرگ، دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لیے معزول کر دیے گئے کہ ایک مرتبہ ایک قصیدہ گو شاعر نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا. اب ایک قصیدہ پڑھا، اس قصیدے کو سن کر آپ نے اس کو 10,000 دینار انعام کے طور پر دیے. بعد میں جب یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے سپہ سالار اعظم
سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھا اور کہا کہ خالد نے اگر یہ انعام اپنی جیب سے دیا ہے تو یہ فضول خرچی کی ہے، اور اگر بیت المال سے دیا ہے تو یہ خیانت کی ہے، لہٰذا دونوں صورتوں میں اس منصب کے لائق نہیں ہے، میں ان کو معذور کرتا۔ دیکھ لیجیے آپ، وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید کہ جنہوں نے اسلام کے لیے کتنی جنگیں لڑی اور کتنی بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلطی پر ان کو معذور کر دیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں ہوتے ہیں، اسلام میں چھٹے یا ساتویں مسلمان تھے، یعنی جب اسلام پھیل رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دے رہے تھے تو شروع کے جو لوگ تھے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے، تو ان میں آپ کا نمبر چھٹا یا ساتواں بنتا ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، فتح مکہ، غزوہ طائف، غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور دیگر غزوات میں یہ جان نثاری کے ساتھ لڑتے رہے، عشرہ مبشرہ کے ایک فرد ہیں اور ایران کے فاتح ہیں۔ کوفہ انہوں نے ہی بنایا تھا، جو کوفہ عراق کا شہر ہے یہ انہوں نے ہی بنایا تھا۔ اتنی خصوصیات کے حامل یہ شخص تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے یہ بتایا کہ کوفے میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کروایا ہے۔ اچھا، اب محل تعمیر کرانے کے ساتھ ساتھ محل میں داخل ہونے سے پہلے ایک ڈیوڑی بنا کے رکھی ہے، ایک چھجا سا بنا کے رکھا ہے، لکڑی کا جیسے بنا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ان تک پہنچنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ان کے حالات ہیں۔ جب آپ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ نے اسی وقت اپنے مشیر خاص محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس لکڑی کے چھجے کو، اس ڈیوڑی کو آگ لگا دو اور اس تک میرا پیغام پہنچا دو سعد بن ابی وقاص تک کہ یہ تم نے کیا لوگوں کو اپنے سے ملنے کے لیے ایک رکاوٹ بنا کے رکھی ہوئی۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ آئے اور آ کے انہوں نے جب دیکھا کہ واقعی محل بنا ہوا ہے، ڈیوڑی بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے کچھ بھی کسی سے کچھ نہ کہا، فوراً اپنے ساتھ جو سامان لے کے آئے تھے وہاں سے کچھ مٹی کا تیل جیسے سمجھ لیجئے یا کوئی ایسی چیز جو مطلب جلانے کے کام آتی ہو، وہ چھڑک کر فوراً اس ڈیوڑی کو آگ لگا دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کسی قسم کا کوئی مکالمہ نہیں کیا، اس کو آگ لگا دی۔ جب یہ دھواں اٹھا، لوگوں کا شور ہوا، تو سعد بن ابی وقاص بھی اپنے اس رہائش گاہ سے واپس باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب ڈیوڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، لیکن آگ لگانے میں جو بندہ پیش ہے وہ محمد بن مسلمہ ہیں، جو کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مشیر خاص ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آئے ہیں، وہ چپ چاپ اس کو دیکھتے رہے، ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں۔ اندازہ کیجئے میرے بھائی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اتنا روب، اتنا دبدبہ تھا کہ کوئی آپ کے حکم، آپ کے اقدام کے خلاف چوں نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی اور مصر کے گورنر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ وہ بہت ہی باریک کپڑے پہنتے ہیں اور ان کے دروازے پر باقاعدہ ایک پہرے دار، ایک چوکیدار متعین ہے۔ لوگ جب ان سے ملنا چاہتے ہیں تو پہلے اس چوکیدار کے پاس جاتے ہیں، اس سے اجازت لیتے، وہ جا کے آگے سے اجازت لیتے ہیں، پھر واپس آ کے سائل اندر جا سکتا ہے۔ یہ انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے۔ بس یہ اطلاع مل رہی تھی کہ احتساب شروع ہو گیا، فوراً محمد بن مسلمہ، جو میں نے آپ سے کہا کہ مشیر خاص تھے، تحقیقات کے لیے بھیجا
اور حکم ہوا کہ جیسا بتایا گیا اگر ایسا ہی پاؤ تو فوراً ان کو اپنے ساتھ جس حال میں ہو اسی حال میں لے کر آ جاؤ میرے پاس۔ چنانچہ آپ پہنچے اور جا کر ایاز بن غنم کو دیکھا، وہی جناب ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ پہرے دار کھڑا ہے، چوکیدار کھڑا ہے، اور اندر پہنچنے پر دیکھا کہ وہی باریک کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے اور ایک شان کے ساتھ بیٹھے، تو آپ نے اسی وقت ان کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا چلو امیر المومنین تمہیں بلاتے ہیں۔ اب میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ان کا روب و دبدبہ تھا حضرت فاروق اعظم کا، انہوں نے آگے سے چوں نہ کی اور چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنی سواری پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ جب یہاں پر پہنچے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ اس لباس کو اتارو۔ لباس اتروایا اور بالوں کا، جیسے عرب میں ہوتا تھا کھال کا لباس، بالوں کا لباس، کھال کا لباس انہیں پہنایا، اور جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا لکڑی وہ دے کر فرمایا یہ لو آج سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مدینے کے اطراف میں بکریاں چراؤ، جاؤ بکریاں جا کے چراؤ۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں جو دربار فاروقی میں کھڑے ہیں، امیر المومنین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، وہ سب حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مصر کے گورنر کو بکریاں چرانے پر متعین کیا جا رہا ہے۔ اب ایاز جو گورنر تھا اس کو انکار کی مجال تو تھی نہیں، لیکن وہ بار بار کہتے تھے افسوس، اس سے تو مر جانا بہتر ہے، اتنی انسلٹ، اتنی بےزتی، مر جانا اس سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک پہنچے تو آپ نے اس کو روک کر فرمایا تمہیں شرم آ رہی ہے؟ یہ تو تمہارے باپ دادا کرتے تھے، یہ تو تمہارا آبائی پیشہ ہے، تم اس سے کیسے شرما سکتے ہو؟ اس سے تمہیں کیوں شرم آ رہی ہے؟ کیا تمہارے باپ دادا ایسا نہیں کرتے تھے؟ یہ تمہیں گورنری ملنے سے پہلے اپنا وقت یاد کرو کہ جب تم بکریاں لے کر چرایا کرتے تھے اور جنگلوں میں پھرا کرتے تھے، بھوکے پیاسے ہوا کرتے تھے، اسلام نے تمہیں عزت دی ہے، اسلام نے تمہیں یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ آج اسلام کا مقام و مرتبہ دیا پانے کے بعد آج تم اتنے بڑے امیر بن گئے ہو، یا اتنے تم جو ہے نا وہ خوش لباس بن گئے ہو کہ لوگ تمہارے پاس آنے سے پہلے تمہارے چوکیدار سے پوچھتے ہیں، اور تم نے ایسا لباس پہن کے رکھا ہوا ہے کہ جو امارت اور تکبر اور غرور کی نشانی ہے۔ جب آپ نے اس طرح ان کو ڈانٹا تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ کے فوراً معذور ہوئے اور حضرت کہنے لگے حضور ایک دفعہ معاف کر دیں، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی تکلیف نہیں ہوگی، بس میرا ذہن اس طرف سے ہٹ گیا تھا کہ سادگی بھی کوئی کمال ہے، اسلام سادگی کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ آسان زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ پوری تسلی کے بعد آپ نے ان کو واپس مصر بھیجا اور واپس آ کر نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ دیکھ لیجئے یہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مزاج۔ حضرت سعد بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک بہت بلند مرتبہ صحابی ہیں اور قرآن کریم کے بہترین قاری ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو چونکہ یہ قاری تھے اور اچھا قرآن پڑھنے والے تھے تو لوگوں کے دلوں میں ان کی رسپیکٹ تھی، ان کی عزت کرتے تھے، تو یہ اپنی مجلس ختم کر کے اٹھے اور جانے لگے تو ان کے جو ساتھی تھے وہ تعظیم میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے نا عزت کرنے کے لیے، احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ چلنے لگے تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ طرف آ نکلے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ چل رہا ہے، تو آپ یہ دیکھ کر انتہائی غصے میں آ گئے۔ راوی بتاتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آپ کے ہاتھ میں جو درہ تھا وہ جا کر زور سے حضرت ابی بن کعب کی کمر پہ رسید کیا۔
وہ انہوں نے ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا یہ کیا ہوا, کون آ گیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا, میرے سے کیا غلطی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں یہ جو تو عمل کر رہا ہے, جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے اس کے لیے آزمائش ہے, اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے ذلت کا سامان ہے یہ. یعنی تو ان سے عزت گویا چاہ رہا ہے تو یہ تیرے لیے بڑی آزمائش ہے کہ تو کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے, اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں تیرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کی تذلیل ہو رہی ہے, تو اس پہ راضی ہو گیا. یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور میں نے ان سے نہیں کہا, یہ خود ایسا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا خبردار آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اندازہ لگائیے مزاج فاروقی کو دیکھیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی کتنی سخت گرفت فرمایا کرتے تھے. اچھا, اسی طریقے سے آپ کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جب بھی آپ کسی کو گورنر مقرر کرتے تو گورنر کے لیے باقاعدہ آپ نے ایک منشور بنا کے رکھا ہوا تھا, پورے ان کے لیے پوائنٹس بنا کے رکھے تھے, کیونکہ آپ کا یہ سمجھنا تھا, آپ یہ سمجھتے تھے کہ اگر حاکم یا گورنر میں اخلاق اگر ایک چھٹانک بھی کم ہوگا تو رعایا میں منوں کے حساب سے اخلاق کی کمی آ جائے گی. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ابھی پیچھے میں نے عرض کیا کہ رعایا جو ہے نا وہ اپنے بادشاہوں کے طرز زندگی پر ہوتے ہیں, ان کے دین پر ہوتی ہیں, ان کے طریقے پر ہوتی ہیں, تو جیسے وہ ہوں گے ویسی ان کی رعایا ہوگی. تو اس لیے آپ نے ان کے لیے ایک عہد نامہ, ایک پوائنٹس چارٹ بنا کے رکھا ہوا تھا, جس میں آپ فرماتے تھے کہ میں تمہیں گورنر تو بنا رہا ہوں لیکن میرے ساتھ ان معاملات پہ عہد کرو. ترکی گھوڑا جو اس وقت کا مہنگا ترین گھوڑا ہوا کرتا تھا, یعنی جس طرح آج آپ دیکھ لو نا گاڑیاں ہیں تو کون وزیر اعظم یا کون صدر جو ہے نا, تو آپ یہ فرماتے تھے کہ ترکی گھوڑے پر ہرگز سواری نہیں کرو گے. دوسرا, باریک لباس ہرگز نہیں پہنو گے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایاز بن غنم نے جو ہے وہ باریک لباس پہنا تھا, تو باریک لباس چونکہ ایک تکبر اور ایک غرور اور ایک بڑائی کی جو ہے نا وہ علامت ہوتا تھا اس وقت, اس لیے آپ نے منع کیا. پھر فرمایا چھنا ہوا آٹا نہیں کھاؤ گے. جیسے آج ہمارے یہاں ریفائن پکتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, تو چھنا ہوا چونکہ آٹا ہوتا ہے اس کے اندر غذائیت وغیرہ کی وہ ایک الگ معاملات ہیں, لیکن عاجزی اور انکساری میں یہی ہے کہ بے چھنا آٹا ہی بندے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, اور سادگی کی ایک جو ہے وہ ایک نشانی ہے. پھر فرمایا دروازے پر پہرے دار, چوکیدار, دربان ہرگز نہیں رکھو گے, تاکہ لوگوں کو تم تک پہنچنے میں جو سائلین ہیں, جو بیچارے غریب ہیں, جو مظلوم ہیں, جو شکایت کرنا چاہتے ہیں, مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہو, پریشانی نہ ہو. اور پھر دن ہو یا رات ہو, سائل, حاجت مند, مظلوم کے لیے تمہارے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے. تو پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ پھر آپ کیا کرتے, انہیں لے جاتے مسجد نبوی میں, جب تمام صحابہ کرام ہوتے نماز پڑھنے کے بعد, پھر آپ باقاعدہ خطبہ دیتے. چنانچہ آپ کا ایک خطبہ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا اے اللہ, میں ان گورنروں کے بارے میں جن کو میں نے مختلف شہروں پر مقرر کیا ہے تجھے گواہ بناتا ہوں کہ اے اللہ, میں نے ان کو گورنر اس لیے بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دے, اور فے کا جو مال ہے, جو ایک شریعت کی اصطلاح ہے, اس کو لوگوں پر تقسیم کریں, انصاف کا دامن تھامے رکھیں, ہاتھ سے نہ چھوڑیں, اور کسی معاملے میں اگر انہیں کوئی مشکل پیش آئے تو میری طرف رجوع کریں, تاکہ میں صحابہ کرام سے, اپنے ساتھیوں سے, مشیروں سے مشورہ کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں. کسی بھی مسئلے کو تم تک پہنچے اور وہ تم سے حل نہ ہو رہا ہو, یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ, بلکہ مجھ سے رجوع کرو تاکہ میں اپنے دیگر ساتھیوں سے مشورہ کر کے اس مسئلے کا حل نکالوں. اسی طریقے سے آپ نے ایک اور مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا, جب آپ کو لوگوں کی طرف سے مختلف معاملات, جیسے میں نے آپ کو بتایا, شکایتیں ملتی رہتی ہیں, تو ان میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں, خدا کی قسم میں اپنے گورنروں کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ تمہیں ماریں, تمہیں پیٹیں, نہ اس لیے بھیجتا ہوں کہ تمہارے مال چھینیں,
بلکہ میں ان کو اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، تمہیں نبی کی سنت سکھائیں، اور جو کوئی اس کے خلاف عمل کرے تم ضرور مجھے اس کی شکایت کرو تاکہ میں ان سے تمہاری زیادتیوں کا بدلہ لے سکوں، اور خدا کی قسم میں ضرور بدلہ لوں گا۔ اس پر مصر کے گورنر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر کہا کہ حضرت، اگر کوئی گورنر، کوئی شخص تعدیب کی غرض سے، ادب سکھانے کے لیے، امن و امان کے لیے یا دیگر معاملات کے حوالے سے کسی کو پیٹے، کسی کو سزا دے، تو کیا آپ اس سے بھی بدلہ لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم میں اس سے بدلہ لوں گا، کیونکہ میں نے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ لوگوں کو دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسا کہ آپ اگر روایت سنتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی کے حوالے سے کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ صفیں درست کرا رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لاٹھی تھی، تو اس سے آپ جو ہے نا لوگوں کو لائن میں لگا رہے تھے، تو اس میں یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو اس واقعے کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ بعد میں اس شخص نے کہا کہ بھئی مجھے بدلہ چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح لوگوں کو اپنی قابو میں گویا رکھا کرتے تھے، اور اپنے گورنروں اور اپنے جو بھی ان کے متعین کردہ لوگ تھے ان پر کتنی سخت گرفت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا امیر المعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ دیکھ لیے، آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 11، 11.5، 12 یا 13 سال خلیفہ رہے، لیکن اپنے پورے ٹرن اوور میں، پوری خلافت کے دوران کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عہدے سے ایک لمحے کے لیے بھی معزول نہیں کیا۔ یہ آپ کا اعتماد تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان پہ بھروسہ رکھتے تھے کہ وہ سیاسی معاملات کو اچھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، لوگوں کو چلانے میں حکومت کے معاملات میں اچھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی نشست میں صحابہ کرام کے حوالے سے بتایا تھا کہ کوئی ان کو بہترین حکمران کہتا ہے، کوئی اچھا فیصلہ کرنے والا کہتا ہے، کوئی اچھی سوجھ بوجھ کا مالک کہتا ہے۔ تو یہی رائے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے لیے رائے رکھتے تھے۔ آپ کے دور گورنری میں، یعنی حضرت امیر معاویہ کے دور گورنری میں دمشق کی زندگی جو تھی، دمشق والوں نے بڑی ترقیاں کی تھی۔ سرحدی علاقہ ہونے کی وجہ سے سیاسی اور انتظامی لحاظ سے یہ بہت ضروری تھا کہ مسلمانوں کا ظاہری دبدبہ اور رعب اہل کفر کے دلوں پر قائم رہے، اس لیے آپ نے ظاہری شان و شوکت کا طریقہ اختیار فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ چونکہ یہ سارا کرتے تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، لہٰذا ایک مرتبہ بیت المقدس کے دورے پر جب آپ دمشق پہنچے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تو امیر معاویہ نے آپ کا بڑی شان و شوکت کے ساتھ استقبال کیا، بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑا لشکر اور بڑا جناب پروٹوکول آپ کو دیا، شاندار استقبال کیا۔ تو اس ظاہری ٹھاٹ باٹ کو حضرت فاروق اعظم پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا، اے معاویہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے سادگی کیوں چھوڑ دی؟ تو آپ نے فرمایا، انا بارض جواسیس العدو فیہا کثیرۃ فیجب ان تظہر من عز السلطان ما یکون فیہا عز الاسلام واہلہ ونرہبہم بہ۔ اے امیر المومنین، یہ ایک ایسی سرزمین ہے، یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر میں گورنر بنا ہوں کہ یہاں دشمن کے جاسوس چاروں طرف پھیلے رہتے ہیں اور وہ پل پل کی خبریں آگے پہنچا رہے ہوتے اپنے حکمرانوں تک، لہٰذا ان کو مروب رکھنے کے لیے، ان پر رعب ڈالنے کے لیے، ان کو ڈرا کر رکھنے کے لیے، ان کے دلوں پر ہیبت طاری کرنے کے لیے ظاہری شان و شوکت دکھانا بہت ضروری ہے۔ اسی میں اسلام اور اہل اسلام کی عزت چھپی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف وہیں موجود تھے، انہوں نے جب یہ گفتگو سنی اور یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا، امیر المومنین دیکھیے کس احسن طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اس الزام سے بچا لیا ہے۔
تو امیر المومنین نے فوراً کہا کہ ہاں اسی لیے تو میں نے ان پر اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ ان کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سارے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے امیر معاویہ کو اس معاملے پر کوئی سرزنش نہیں کی، بلکہ آپ کی گورنری کو بحال رکھا، کیونکہ آپ بھی جانتے تھے کہ اہل کفر پر رعب اور دبدبہ قائم رکھنا اسلام کی ضروریات میں سے ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ عمر فاروق جو معمولی باتوں پر گرفت فرما لیتے تھے، ایسی گرفت جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی تھی، لیکن اسی فاروق اعظم کا سیدنا معاویہ سے اتنی بڑی بات پر مواخذہ نہ فرمانا، بلکہ ان کے فعل پر تحسین فرمانا، شاباش دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر ایک خاص قسم کا اعتماد تھا، ان کی عقل و فراست کے قائل تھے، اسی لیے ان کی ہر بات کو کسی نہ کسی حکمت عملی پر ہی محمول فرماتے تھے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے شخص کو ملک شام کے اہم صوبے کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا اعتبار فرماتے تھے، اور کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب آپ کو یہاں پر مقرر کیا گیا، گورنر بنایا گیا شام کا، تو آپ کا سالانہ وظیفہ 10,000 دینار مقرر کیا گیا۔ اتنا بڑا یہ اعزاز تھا، 10,000 دینار سالانہ وظیفہ۔ اس زمانے میں بڑے سے بڑے گورنر، بڑے سے بڑے علاقے کے سپہ سالار یا کسی کی اتنی تنخواہ یا اتنا وظیفہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا وظیفہ 10,000 دینار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا ہوا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ پر کتنا اعتماد کرتے تھے۔ تو میں بار بار یہ کہتا ہوا آیا ہوں، آخری بار پھر کہہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا آج کل یہ جتنے لوگ انٹرنیٹ پہ اور ادھر ادھر الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں، امیر معاویہ کو ککھ نہیں جانتے، کیا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کو حضرت فاروق اعظم سے زیادہ جانتے تھے؟ ان کی صلاحیتوں، ان کے کارناموں کو سیدنا فاروق اعظم سے زیادہ جانتے ہیں یہ لوگ؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو، ہرگز نہیں۔ تو کبھی بھی یہ آج کل کے جو بیٹھے ہوئے ہیں الٹی سیدھی بکواسیں کرنے والے، کسی کی باتیں سن کر، کسی کی تقریر سن کر، کسی کی تحریر دے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کبھی بھی دل میں کوئی شکوک و شبہات ہرگز دل میں مت لائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔